ما انفقت من نفقۃ تبتغی بها اجرا، جس خرچ کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے ثواب کی نیت رکھو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا. حتی اللقمۃ التي تضعها في امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، جو بیوی کو تم کھانا کھلاتے ہو، اس کے اوپر بھی تم کو ثواب ملے گا. ایک باپ کی حیثیت سے اللہ کے نبی کیسے تھے؟ اولاد نرینہ آپ کو جو ملی سب بچپن میں انتقال کر دیا. آپ کا کوئی بیٹا جوان نہ ہوا، آپ کا کوئی بیٹا بڑا نہ ہوا. آج اگر کسی کو اللہ نے اس آزمائش سے دوچار کیا ہے کہ اس کے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو میرے بھائی. یہ آزمائش آپ کے نبی کے اوپر بھی آئی. اللہ نے اپنے نبی کو بھی اولاد نرینہ سے محروم رکھا. بیٹے ہوئے آپ کو بچپن میں انتقال کیا. آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ماریہ کے پیٹ سے، جن کا نام تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو 1.5 سال کی عمر میں عرب کے دستور کے مطابق اللہ کے نبی نے دیہات بھیجا تھا ان کو، تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں وہاں دائی کا دودھ پی کر کے اور دیہات کی آب و ہوا میں وہ پروان چڑھے اور وہیں ان کے انتقال کا ٹائم قریب آئے. ابراہیم کی وفات کا ٹائم آیا. اللہ کے پیارے حبیب اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کی عیادت کے لیے پہنچے. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے بچے کو گود میں لیا. آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے سامنے آخری سانسیں لے رہا ہے، دم توڑ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ. او لوگوں، میں ایک باپ بھی تو ہوں. ایک باپ کی آنکھوں سے یہ رحمت کے آنسو نکل رہے ہیں. ایک باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے آثار ہیں یہ آنسو. آپ کی گود میں آپ کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کا بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرا باپ تیرے جانے سے غمگین ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اپنے گھر والوں کی خوشی پر خوش ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کے غم پر غمگین ہوتے تھے. گھر والوں میں کوئی غلطی دیکھتے تھے ٹوکتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بات پر حضرت صفیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حسبک من صفیہ کذا و کذا. اے اللہ کے نبی صفیہ تو ایسی ہیں ویسی ہیں. ان کی حضرت صفیہ کی ہائٹ کچھ کم تھی. حضرت صفیہ کی ہائٹ کچھ کم تھی، ان کی ہائٹ کی طرف اشارہ کر کے حضرت عائشہ نے کوئی بات کہی. اللہ کے نبی کو اتنا برا لگا. آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ تو نے اتنی کڑوی بات کہہ دی، اگر سمندر میں ملا دی جائے سمندر کا سارا پانی، دریا کا سارا پانی خراب ہو جائے. گھر والوں کی غلطی پر ٹوکتے نہیں تھے. 10 یا 11 سال کے عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بارش کا موسم ہونے کے باوجود ہمارے احباب بڑی اچھی تعداد میں آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع بڑا پیارا ہے، بڑا اہم ہے اور ہم سب کے دل سے بہت قریب ہے. یہ موضوع دنیا کا دستور ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی دلچسپی، اس کے بارے میں جاننے کی اتسکتا اس کے اندر ہوتی ہے. ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں.
دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئی سیرت کے موضوع پر، اور آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ سیرت کے الگ الگ گوشوں اور سیرت کے الگ الگ پہلوؤں پر علماء نے لکھا، شاعروں نے شاعری کی، مقرروں نے تقریریں کی، مگر یہ وہ ہستی ہے میرے بھائیوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کی آنے والی نسل انسانی کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ جتنا لکھا جائے کم ہے، جتنا بولا جائے کم ہے، قلم کی روشنائیاں سوکھ جائیں گی، بولنے والوں کی زبانیں تھک جائیں گی، کتابوں سے دفاتر بھر جائیں گے، مگر سیرت النبی جیسے موضوع کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سیرت کے انہی پہلوؤں میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی گھریلو زندگی کیسی ہے، آپ کی عائلی زندگی کیسی ہے، آپ کی فیملی لائف کیسی ہے، آپ ایز اے فادر کیسے تھے، ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے۔ اس موضوع پر ایک بڑی پیاری کتاب میری نظر سے گزری ہے، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد الملک القاسم، 40-50 پیج کی مختصر سی انہوں نے کتاب لکھی، یوم فی بیت النبوہ، نبی کے گھر میں ایک دن۔ اردو میں اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے، رسول اکرم کے گھر میں ایک روز۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو PDF مل جائے گا، مطالعہ کیجیے میرے بھائی، پڑھیے۔ دنیا کی چکا چوند نے آج ہمارے اسٹینڈرڈ بدل دیا، ہمارے معیار بدل دیا۔ آج گھر کے ڈیکوریشن پر کروڑوں خرچ کرنے والا مسلمان اپنے گھر میں وہ برکت کیوں لانے کی کوشش نہیں کرتا جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی۔ اللہ کی قسم، اس گھر میں قیمتی جھاڑ اور فانوس نہیں تھے، اس گھر میں قیمتی قالین نہیں تھی، اس گھر میں آرام دہ بستر نہیں تھے، اس گھر کی دیواروں پر اس دور کے ترقی کے نشانات نہیں تھے۔ ایک کمزور کے سے میٹیریل کے بنے ہوئے کمرے تھے اللہ کے پیارے حبیب۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس مکان کی جو چھت تھی اس کی ہائٹ اتنی تھی کہ اگر انسان کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ چھت سے ٹچ کر جاتا ہے۔ اس کی زمین مٹی کی تھی، اس کی دیواریں، اس کے پلرز کھجور کے تنے کے تھے، اس میں ایک معمولی سی چٹائی بچھی رہتی تھی، ایک چمڑے کا تکیہ رہتا تھا، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک لکڑی کا پیالہ۔ یہ کل کائنات تھی اللہ کے پیارے حبیب کے گھر کی۔ اگر ہم دنیا کے معیار کی بات کریں، اگر ہم دنیا کے اسٹینڈرڈ کی بات کریں، کوئی ہائی فائی فرنیچر نہیں تھا۔ دنیا کے ساز و سامان کے حساب سے یہ گھر بڑے چھوٹے گھر تھے، بڑے معمولی گھر تھے، مگر ان گھروں کا کیا کہنا کہ ان گھروں میں جبریل اترتے تھے۔ نبی اکرم کی کہ ان کمروں میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ یہ وہ گھر تھے جس گھر سے راتوں میں جناب محمد رسول اللہ کی سسکیاں پوجا کرتی تھی۔ اس گھر میں اللہ کے نبی اور آپ کی بیویاں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس گھر میں دین کی باتیں سکھائی جاتی تھی۔ اس گھر میں کوئی غلطی ہوتی تھی دین کے تعلق سے ٹوکا جاتا تھا۔ اس گھر میں دین تھا، اس گھر میں آخرت کی فکر تھی، اس گھر میں تربیت تھی۔ آج ہمارے گھروں میں میرے بھائی بہت کچھ ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود ہمارے لائف سٹائل میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے گھروں کی رونق میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے گھر کی روحانیت میں، ہمارے گھر کی دینداری میں۔
اللہ نے نبی کے گھر کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کے 22ویں پارے میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اے نبی کی بیویوں جب تم گھر سے نکلا کرو تو بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، سج سنور کر کے نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ تم نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات ادا کیا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی بیویوں تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں اللہ تعالی تمہارے گھر کو ہر گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس گھر کو ہر گندگی سے پاک کر دیا تھا، یہ نبی کا گھر تھا۔ صبح صبح اللہ کے پیارے حبیب جب اٹھتے تھے اما عائشہ فرماتی ہیں پہلا کام آپ یہ کرتے تھے یشو صفاہ بالسواک، آپ مسواک سے اپنا منہ صاف کرتے تھے، اگر آپ کو روزہ رکھنا ہوتا تھا تھوڑی بہت سحری آپ کرتے تھے، اس کے بعد جب فجر کی اذان حضرت بلال دیتے، اذان کے بعد اللہ کے پیارے حبیب 2 رکعت سنتیں اپنے گھر پر پڑھتے تھے، اور آپ کی عادت تھی، آپ کی سنت تھی کہ نفلی نمازیں اور سنت نمازیں آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عبادت انسان کی اس کے گھر میں ہے فرض کے علاوہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی گھر میں کیوں نوافل پڑھتے تھے؟ علماء نے لکھا کہ اس میں ایک سبق تھا، سبق یہ تھا کہ گھر والوں کی، بچوں کی ایک تربیت ہو، انہیں نماز کا طریقہ سیکھنے کو ملے، انہیں نماز سے محبت ہو۔ آج ہم نے اس سنت کو بھی چھوڑ دیا، آج ہمارے گھروں میں کون نفل نمازیں پڑھتا ہے، کون سنت نمازیں پڑھتا ہے؟ یہ 2 رکعت سنت نمازیں اللہ کے نبی فجر کی گھر میں پڑھتے، اس کے بعد آپ داہنی کروٹ تھوڑی دیر لیٹے رہتے تھے، زمین پہ لیٹے رہتے تھے، حضرت بلال آتے، اقامت کا وقت ہے، اللہ کے رسول آپ مسجد میں جاتے، لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی کا معمول تھا صحابہ کرام کے احوال دریافت کرتے، بعض صحابہ اگر کوئی خواب انہوں نے دیکھا ہوتا وہ اپنا خواب اللہ کے نبی کو بیان کرتے، آپ ان کے خواب کی تعبیریں، ان کے خواب کا مطلب بھی ان کو بیان کرتے۔ پھر دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی مصروفیات میں، اپنے دین کے تعلق سے جو آپ کی ایکٹیویٹیز تھی اس میں آپ مصروف رہتے، اور رات میں جب آپ گھر آتے، گھر میں آپ جتنی دیر رہتے، اپنی گھر والی جس بیوی کی آپ کی باری ہوتی، اس بیوی کے گھریلو کاموں میں اللہ کے نبی ان کی مدد کرتے، ان کا سپورٹ کرتے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے پیارے حبیب جب اپنے گھر میں رہتے تھے اپنے گھر والوں کے کام آیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں صاحب یہ مرد کی مردانگی کے خلاف بات ہے، گھریلو کاموں میں یہ کام عورت کا ہے، ہم کیوں کام میں ہاتھ بٹائیں، ہم کیوں یہ کام کریں؟ گھر کے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کان یفلی ثوبہ، اگر آپ کے کپڑے میں کوئی چیز لگ جاتی تھی آپ خود صاف کرتے تھے، وَيَحْلُبُ شَاةَهُ، اپنی بکری کا دودھ آپ خود دھو لیتے تھے، وَيَخْدُمُ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کے کام آ جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ میرے بھائیو، انسان باہر اپنے آپ کو کچھ بھی ظاہر کرے، انسان کی اوریجنل زندگی اس کے گھر میں ہوتی ہے، انسان گھر میں تکلف نہیں کر سکتا،
انسان کی ریئل لائف اس کی گھر کی زندگی ہوتی ہے. ایک انسان باہر والوں کی نظر میں بہت اچھا ہے, سوال یہ ہے کہ اس کی بیوی کی نظر میں وہ کیسا ہے, اپنے بچوں کی نظر میں وہ کیسا ہے, اپنی فیملی کی نظر میں وہ کیسا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے بھی ہیرو تھے. آپ ایک آئیڈیل شوہر تھے, ایک آئیڈیل باپ تھے, ایک آئیڈیل گارجین تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ, او لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو, اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو, اپنے بال بچوں کے لیے اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلی, اور میں تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں, سب سے اچھا ہوں. بھائی آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سنجیدہ ثابت کرنے کے لیے, سیریس ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر میں کبھی ہنسی مذاق بھی نہیں کرتے. بعض لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب میں گھر میں آتا ہوں تو میری بیوی دبک جاتی ہے, میرے بچے سہم جاتے ہیں. معاف کیجیے کہ یہ آئیڈیل طریقہ ہے, یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ کا روب ہونا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں دہشت کا ماحول بنا کریں. اللہ کے پیارے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, کچھ ہلکے پھلکے لمحات بھی ہوتے تھے, کچھ مذاق کے پل بھی ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک سفر میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں صحابہ سے آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل. صحابہ آگے نکل گئے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے, ریس کرتے. اب صحابہ آگے چلے گئے, اکیلے میں اللہ کے نبی ہے اور آپ کی بیوی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میاں بیوی کے درمیان اس طریقے کے مومنٹس, اس طریقے کے پل پرائیویٹ میں ہونے چاہیے, پبلکلی نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کے معاملات اکیلے میں ہونے چاہیے, تنہائی میں ہونے چاہیے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو آگے بھیج دیا. اب حضرت عائشہ کے ساتھ آپ ریس کر رہے ہیں. اب عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, بدن میرا ہلکا تھا, میں دبلی پتلی تھی. جب ریس ہوئی میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں تیز دوڑ رہی تھی, میں آگے نکل اور مجھے بہت ہنسی آئی, مجھے بڑا مزہ آیا, اور میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آج تو میں نے آپ کو اس دوڑ کے مقابلے میں آپ سے میں سبقت لے گئی, آپ کے آگے نکل. اللہ کے نبی خاموش رہے, کوئی جواب نہ دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد, کچھ مدت کے بعد ایک اور سفر تھا. اس سفر میں بھی اللہ کے نبی اتفاق سے حضرت عائشہ کو لے کے جا رہے تھے. آپ کی عادت تھی, آپ ڈرا کرتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے, جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو سفر میں لے کے جاتے تھے. آپ نے موقع دیکھا, آپ نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا تعالی و ثابتو کی, اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم عائشہ فرماتی ہیں اس مرتبہ میں میرا وزن بھاری ہو چکا تھا, میرا وزن بڑھ چکا تھا, میرے بدن پہ پھیٹ آ چکا تھا. جب اس مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہوا میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے نبی آگے نکل گئے. آپ نے ہنسی مذاق کے موڈ میں فرمایا یا عائشہ حاضی بِدِلْ کا, اے عائشہ یہ اس دل کا بدلہ ہے. یہ سیرت رسول کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی میریٹل لائف, اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کا یہ حال ہے میرے بھائی. ہمارے یہاں بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اس کو لوگ دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں. بیوی کی جائز ضروریات کو پورا کرنا, بعض لوگ اس میں بھی ناک موسی بوڑھتے ہیں. بھئی یہ الگ بات ہے, انسان اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھے. اب بعض خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو شوہر کی حیثیت سے کوئی مطلب, سوٹ پسند آ گیا تو آگے آپ دلاؤ, ان کو یہ زیور چاہیے تو چاہیے, شوہر چاہے جہاں سے لائے, تو وہ معاملہ نہیں تھا. لیکن شوہر کی بیوی کی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری بھی ہے, اور اس پر اسے ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انفقت من نفقۃ تبتغی بها اجرا, جس خرچ کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے ثواب کی نیت رکھو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا. حتی اللقمۃ التي تضعها في امراتک, یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو, جو بیوی کو تم کھانا کھلاتے ہو, اس کے اوپر بھی تم کو ثواب ملے گا.
ایک باپ کی حیثیت سے اللہ کے نبی کیسے تھے؟ اولاد نرینہ آپ کو جو ملی سب بچپن میں انتقال کر گیا۔ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہ ہوا، آپ کا کوئی بیٹا بڑا نہ ہوا۔ آج اگر کسی کو اللہ نے اس آزمائش سے دوچار کیا ہے کہ اس کے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو میرے بھائی، یہ آزمائش آپ کے نبی کے اوپر بھی آئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اولاد نرینہ سے محروم رکھا، بیٹے ہوئے آپ کو بچپن میں انتقال کیا۔ آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ماریہ کے پیٹ سے، جس کا نام تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو 1.5 سال کی عمر میں عرب کے دستور کے مطابق اللہ کے نبی نے دیہات بھیجا تھا ان کو، تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں وہاں دائی کا دودھ پی کر کے اور دیہات کی آب و ہوا میں وہ پروان چڑھے اور وہیں ان کے انتقال کا ٹائم قریب آیا۔ ابراہیم کی وفات کا ٹائم آیا، اللہ کے پیارے حبیب اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کی عیادت کے لیے پہنچے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے بچے کو گود میں لیا، آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے سامنے آخری سانسیں لے رہا ہے، دم توڑ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بعض صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ۔ او لوگوں، میں ایک باپ بھی تو ہوں، ایک باپ کی آنکھوں سے یہ رحمت کے آنسو نکل رہے ہیں۔ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کے آثار ہیں یہ آنسو۔ آپ کی گود میں آپ کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کا بیٹا دم توڑ رہا ہے، اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرا باپ تیرے جانے سے غمگین ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کی خوشی پر خوش ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کے غم پر غمگین ہوتے تھے، گھر والوں میں کوئی غلطی دیکھتے تھے ٹوکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بات پر حضرت صفیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حسبک من صفیہ کذا و کذا۔ اے اللہ کے نبی، صفیہ تو ایسی ہے ویسی ہے۔ ان کی حضرت صفیہ کی ہائٹ کچھ کم تھی، حضرت صفیہ کی ہائٹ کچھ کم تھی، ان کی ہائٹ کی طرف اشارہ کر کے حضرت عائشہ نے کوئی بات کہی۔ اللہ کے نبی کو اتنا برا لگا، آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته۔ اے عائشہ، تو نے اتنی کڑوی بات کہہ دی، اگر سمندر میں ملا دی جائے، سمندر کا سارا پانی، دریا کا سارا پانی خراب ہو جائے۔ گھر والوں کی غلطی پر ٹوکتے بھی تھے۔ آپ کی بیویاں مسئلے مسائل میں آپ سے رجوع کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اما عائشہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، یہ آسان حساب کیا ہوگا؟ سوال کیا اما عائشہ، آپ نے فرمایا اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے انما ذالک العرض، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، لیکن اللہ اس کی جانچ نہ کرے، اس کی پڑتال نہ کرے، بس اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے اور اللہ نظر انداز کر دے، اگنور کر دے، یہی آسان حساب ہے۔ وَمَن نُوقِشَ هَلَكَ، اور اے عائشہ، جس کے حساب کی پڑتال کر دی گئی، جس کے حساب کو چیک کر لیا گیا، جس کے نام اعمال کو جانچ لیا گیا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ بیویاں سوال کرتی تھی، اللہ کے نبی جواب دیتے۔ بیویاں بھی کیسی بیویاں تھی میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ نبی کی بیویاں تھی۔ آج کسی بڑے عالم، کسی دیندار انسان کی بیوی کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی بیوی دیندار ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو یہ مقام دیا کہ وہ اس امت کی مائیں ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ یہ ماں کا درجہ کیوں ملا؟ کیونکہ ان بیویوں
بیویوں نے نبی کے ساتھ ہر مشکل دور گزارا تھا میری ماں اور ایسا ایسا دور بھی آیا. اما عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں اے عروہ اے میرے بھانجے ان کننا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلا. اے میرے بھانجے عروہ ہم تین مہینے کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے. دو مہینہ گزر جاتا تھا اور تین چاند ہم دیکھ لیتے تھے. وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا, اللہ کے نبی کے گھر میں آگ نہ جلتی تھی. پوچھا حضرت عروہ نے اما عائشہ جب آپ کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان التمر والماء, ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے. یہ درجہ جو ان کو ملا امت کی ماں ہونے کا اور دنیا کے ساتھ جنت میں اور آخرت میں اپنے نبی کی بیوی بننے کا, یہ درجہ ایسے ہی نہیں ملا ہے میرے بھائی, میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں. ہماری ان ماؤں نے بڑی قربانیاں, انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا دل مسوس کے رہ گئی, اپنی خواہشات کو سمیٹ لیا اور چھوٹے سے کمروں میں انہوں نے ساری زندگی گزاری. کبھی موقع ملے میری ماں اور بہنوں, اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات آپ پڑھیں. اس میں حضرت زینب بنت خزیمہ جو غریبوں کی اتنی مدد کرتی تھی کہ ان کا لقب پڑ گیا ام المساکین. انہی بیویوں میں اما عائشہ تھی جو دین کی اتنی بڑی جانکار تھی کہ 2210 حدیثیں آج حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ سے ہمیں ملتی ہیں, اور لمبی حدیثیں 2210 حدیثوں کو بائی ہارٹ یاد کر کے امت تک پہنچانے کا کام کیا ہے اما عائشہ. اتنا ہی نہیں, فرائض کے مسائل, فرائض کا مطلب زمین جائیداد کے ترکے سے ریلیٹڈ مسائل جو بڑے ٹف مانے جاتے ہیں, اور بڑے علماء جن کا مسئلہ حل کرنے میں ان کے دانتوں کا پسینہ آ جاتا ہے, فرائض کے مسائل بھی بڑے صحابہ حضرت عائشہ سے پوچھا. یہ نبی کی بیویوں کا حال. انہی بیویوں میں حضرت ام حبیبہ بھی ہیں جو اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتی تھی اور آپ کی سنتوں سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من صلی 16 رکعتاً فی یوم و لیلہ, جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھتا ہے, بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. یہ 12 رکعت نمازیں وہی ہیں جن کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں, جو 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اس میں فجر کی 2 رکعت سنت ہے, ظہر کے پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 2 ہے, مغرب کے بعد کی 2 ہے اور عشاء کے بعد کی. ام حبیبہ کہتی ہیں یہ 12 رکعت نمازیں میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو پابندی سے پڑھے گا بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا. کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنی ہے, یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے. یہ نبی کی بیویاں تھی, ان کی زندگیاں نبی سے محبت میں, نبی کی سنتوں کی اتباع میں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری تھی میری پیاری ماں اور بہن. ایک وہ دور بھی آیا, ایک وہ دور بھی آیا جب مسلمانوں پر خوشحالی کا دور آیا, جنگ خیبر کے بعد جب مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی کا دور آیا, نبی کی بیویوں نے مطالبہ کیا اے اللہ کے نبی, سب کے گھر میں اچھے کھانے پک رہے ہیں, ساری عورتیں اچھے کپڑے پہن رہی ہیں, اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں اور معمولی کپڑوں میں اور معمولی کھانوں میں زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ کے نبی, کیا ہمیں اچھی لائف اسٹائل کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی, کیا نبی کی بیویوں کی ڈیمانڈ غلط تھی؟ کیا انہیں اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا؟ ان کی ڈیمانڈ تو غلط نہیں تھی, لیکن اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کی یہ ڈیمانڈ بھی پسند نہیں آئی. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی, یا ایھا النبی قل لازواجک
ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی چمک دمک چاہیے آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں لیکن تمہیں اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اس کے نبی سے محبت کرتی ہو اور جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نیکی کا کام کرتی رہو اور نبی کے ساتھ زندگی گزارتی رہو۔ یہ قرآن کی دو آیتیں نازل۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے، اے عائشہ تم سے ایک بات کہنی ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اے عائشہ لا تستعجلی حتی تستعجلی ابویکی، اے عائشہ جنت کو چنتی ہوں میں اس کے رسول کو چنتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا ایشوارہ۔ یہ تربیت تھی میرے بھائی، یہ نبی کی بیویوں کی تربیت تھی، یہ وہ بیویاں تھیں جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا۔ ان بیویوں نے دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے عیش و آرام کو کبھی آخرت پر ترجیح نہیں دی، کبھی انہوں نے آخرت کی نعمتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے دنیا کے عیش و آرام کو اپنی ٹھوکروں۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، آپ ایک اچھی زندگی گزاریے، اچھے مکان میں رہیے، ایک لگزریس لائف گزاریے۔ شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھیے، دنیا کو اپنا ٹارگٹ مت بنائیے۔ ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہونا چاہیے، اور نبی کی بیویوں نے اور اللہ کے نبی نے ہم کو یہی کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم کی وہ روایت یاد کیجیے، حضرت عمر اللہ کے نبی کے کمرے میں آتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ چٹائی بچھی ہے، ایک چمڑے کا تکیہ ہے، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہے، کنارے تھوڑی سی جو رکھی ہے، ایک پانی کا مشکیزہ ہے، یہی اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، یہی اللہ کے نبی کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اے اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ تو اپنے محلوں میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، اور اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ ہم سب کے آقا ہیں، آپ ہم سب کے سردار ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے، آپ کی لائف اسٹائل ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا اے عمر اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا کی دولتیں مل جائیں اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ یہ ہمارے نبی کا حال، وہ بھوکے رہ کے اور وہ کھلاتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کا یہ حال تھا، آپ نے دنیا کی دولت کو اپنی ٹھوکروں میں رکھا۔ ترمذی کی وہ روایت بھی اپنے سامنے آ گئی، اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے اور چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پر، آپ کے پہلوؤں پر پڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے وہ نشانات دیکھے، صحابہ کرام نے بڑے ادب سے کہا لَبِتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے لیے ایک آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں، ایک گدے کا انتظام کر دیں۔ چٹائی پر لیٹ کر کے آپ کے بدن پہ نشانات پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ مالی وَلِلدُّنْيَا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، اے میرے صحابہ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا رہتا ہے، ثم راح فترکها، پھر آرام کر کے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ نبی کا حال تھا، اور یہ صرف نبی کا حال نہیں تھا، نبی کی پوری فیملی کا یہی حال تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے، بیٹی کے دروازے پر پہنچے، اچانک کسی چیز پر آپ کی نظر پڑی، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ واپس چلے آئے۔ بیٹی کو پتا چلا
میرے باپ آئے تھے اور دروازے سے ناراض ہو کر کے واپس چلے گئے. اپنے شوہر حضرت علی کو بھیجا, جاؤ پوچھو کیا بات ہے. ابا جان آ کر کے واپس چلے گئے. حضرت علی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, ہم نے کون سی خطا کر دی, ہم نے کون سی غلطی کر دی. اے علی, کل جب میں اپنی بیٹی کے دروازے پر گیا, رأیت علی بابها سترا موشیا, میں نے دیکھا میری بیٹی کے دروازے پر بڑا ڈیزائن دار پردہ لٹکا ہوا ہے, بڑا منقش پردہ لٹکا ہوا ہے, بڑے اس کے اوپر تصویریں اور نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. اے علی, جب میں نے دنیا سے اپنا کوئی لینا دینا نہ رکھا, جب میں نے دنیا داری سے اپنے آپ کو دور رکھا, اے علی میری بیٹی کب سے دنیا دار ہو گئی. اے علی, جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اس پردے کو وہاں سے ہٹا کر کے مدینہ کی کسی غریب فیملی کو دے دے. یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی کہا. وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیے, جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے, سارے گھر کا کام خود کرتی تھی, گھر میں کوئی نوکرانی کوئی خادم نہیں تھا, اور حضرت علی بھی فائنینشیلی بہت کمزور تھے. حضرت فاطمہ آتی ہیں, پتا چلتا ہے کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں, سوچتی ہیں کوئی غلام کوئی لوڈی مجھے مل جائے, میرے گھر کے کاموں میں کچھ سپورٹ مل جائے. بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں, آتی ہیں, اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی. حضرت عائشہ کو میسج دیتی ہیں کہ میرے ابا جان سے کہہ دیجئے گا اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو کوئی غلام یا لوڈی دے. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو یہ میسج دیا. اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی آئے, ہمارے بستر پر بیٹھے اور ہم دونوں کو بٹھا کر کے کہا, اے علی اے فاطمہ, میرے پاس غلام آئے ہیں, لوڈیاں آئی ہیں, میرے پاس مال آیا ہے, مگر اس وقت میرے قریب اور محتاج صحابہ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. اے علی اے فاطمہ, میرے کو صحابہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, مجھے ان کے لیے اناج کا انتظام بھی کرنا ہے, مجھے ان کی بود و باش کا انتظام کرنا ہے, مجھے ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے. اے فاطمہ, میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا. اے علی, میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا. ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں, میں تمہیں ایک تسبیح سکھا رہا ہوں, ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, اس پر تم عمل کرو, تمہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تمہیں کسی غلام کی کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تربیت دیکھیے اللہ کی. اور حضرت علی کہتے ہیں نبی نے وہ وظیفہ ہمیں سکھایا, اس دن کے بعد میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ میں وہ وظیفہ پڑھے بغیر سویا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا, اے علی, آپ کی زندگی میں بڑی کٹھن رات تھی جب جنگ صفین ہونے والی تھی, مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہونے والی تھی, آپ بڑی ٹینشن میں رہے ہوں گے, بڑی پریشانی میں رہے ہوں گے, کیا اس رات بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا, یہ ذکر پڑھا تھا؟ کہا کہ ہاں میں نے اس رات بھی یہ ذکر پڑھا تھا. یہ تربیت کی تھی اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کی, اپنے گھر والوں کی. میرے بھائیوں, آج ہم رونا روتے ہیں صاحب, ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں, عشق و محبت کے جال میں پھنس کر کے اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ نوبت آئی کیسے, یہ حالات پیدا کیسے ہوئے, یہ سچویشن آئی کیسے؟ ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہم نے سمیہ کے حالات کیوں نہیں بتائے جنہوں نے جان دے دی مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا؟ ہم نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو ام عمارہ کے واقعات کیوں نہیں بتائے جنہوں نے جنگ کے میدان میں دشمنوں کے چھکے جوڑائے؟ ہم نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اس عورت کا واقعہ کیوں نہیں بتایا جس نے جنگ کے میدان میں جب اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے گئی تھی تو سر سے پیر تک نقاب میں گئی تھی, اور پوچھنے والے نے کہا تھا تیرا بیٹا مر گیا ہے اور تو سر سے پیر تک نقاب میں آئی ہے, تو اس عورت نے جواب دیا تھا میں نے بیٹا کھویا ہے, شرم و حیا نہیں کھوئی ہے. میرے بھائیوں, کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کمی آئی ہے. ہماری بیٹیوں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو آج موبائل, آج سوشل میڈیا اور آج یوٹیوب ان کو ٹریننگ دے رہا ہے, ان کو دین سے دور کر رہا ہے, اور ہم نے دین سے قریب کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. مسجدوں میں عورتوں کے دروازے بند, جمعہ کے خطبوں میں عورتوں کے دروازے بند, جلسوں اور تقریروں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. جب آپ کے گھر کی عورتیں نہ دین کو جانیں گی, نہ سنیں گی, نہ سیکھیں گی, تو اگر وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں تو رونے کا کوئی فائدہ نہیں. سانپ چلا گیا, لکیر کو پیٹنے سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے.
نبی کے گھر میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے یہاں بعض گھروں میں ہم نے یہ بھی دیکھا بیٹے سے بڑی محبت ہے, بیٹی کے ساتھ بڑا دوسرا ویوہار. بیٹیاں ترس جاتی ہیں کہ کبھی ان کا باپ ان سے محبت سے دو چار لفظ بول دے. آؤ ذرا اپنے نبی کا اسوہ اور نمونہ دیکھو میرے بھائی. اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کی لاڈلی اور محبوب بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتی تھی, رحب بابنتہ, اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ بیٹیاں باپ کا استقبال کرتی ہیں یا باپ اپنی بیٹی کا استقبال کرتا ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا بابنتی, ویلکم میری بیٹی طرح خیر مقدم ہو, اور اپنی سیٹ پر اپنے بازو میں اپنے بغل میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے اور اپنی بیٹی سے بڑی محبت کے ساتھ پیش کرتے. آج کہیں نہ کہیں اگر ہماری قوم کی بیٹیاں عشق و محبت کے جال میں بڑی آسانی سے ٹریپ میں پھنس رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک ریزن اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ان کو گھر سے جو توجہ, جو الفت, جو پیار ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے, تو اس پیار کو وہ کہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور عشق و محبت کے نام پر بڑی جلدی سے جال میں پھنس جاتی ہیں. اس پہلو پر بھی ہمیں توجہ دینے کی. نبی اکرم کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی, بڑی سادگی والی زندگی تھی, لیکن اس زندگی میں عبادت تھی. راتوں میں اللہ کے نبی رات رات بھر تہجد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس تھے, تہجد کا وقت ہوا, آپ نے فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی, اے عائشہ اب میرا تہجد کا وقت ہو رہا ہے, اے عائشہ اب مجھے جانے دو, میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اما عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی انی احب قربک, میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے قریب رہیں, وہ احب ما یسرک, لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جس میں آپ خوش ہیں میں خوش رہوں. اے اللہ کے نبی آپ بے شک اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیے. اللہ کے نبی اٹھے, آپ نے وضو کیا, اس کے بعد آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ اتنا روئے تہجد کی نماز کے دوران حتی بل لحیتہ, آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر آپ اور لمبی نماز آپ نے پڑھی, اتنا روئے حتی بلت الارض, زمین تر ہو گئی آپ کے آنسو سے, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال آئے اور اپنے نبی کو اس حال میں دیکھا, کہا اے اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہیں, آپ کو اتنی محنت کرنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں اتنے آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایسی آیتیں اتری ہیں کہ وہ انسان برباد ہو جائے جو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ان کے اوپر غور نہ کرے. پوچھا کون سی آیتیں؟ اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ کے سنائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں, بے شک رات و دن کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اٹھ کر کے, بیٹھ کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں, اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اے اللہ تو پاک ہے, تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ آیتیں اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو سنائی اور کہا کہ بلال ان آیتوں کو جو پڑھے اور ان پر غور نہ کرے اس کے لیے بربادی. یہ نبی کی عبادت تھی. مگر ہاں عبادت کا مطلب نبی کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ انسان بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرے. آپ کی زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب آپ کی 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی اور آپ باری باری اپنی
اپنی 9 بیویوں کے پاس وقت گزارتے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ آپ نے دینداری کا یہ مطلب نہیں بتایا کہ رات بھر تہجد پڑھی جائے اور کنٹینیو نفلی روزے رکھے جائیں۔ آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ روزے بھی رکھے جائیں اور بیچ میں ناغہ بھی کیا جائے اور راتوں میں تہجد بھی پڑھی جائے اور راتوں میں آرام بھی کیا جائے اور بیوی کا حق بھی ادا کیا جائے۔ وہ بڑے عابد تھے، رات رات پر تہجد پڑھتے تھے، دن میں نفلی روزہ رکھتے تھے، بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ بیوی بیچاری پریشان تھی، سسر نے بیوی سے، بہو سے پوچھا کہ حال چال کیسا ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا، آپ کے بیٹے کو رات میں قیام اللیل کرنے سے اور دن میں روزہ رکھنے سے فرصت ہی نہیں۔ سسر سمجھ گئے کیا ماجرا ہے، معاملہ بیٹے کا تھا، بیٹے سے ڈائریکٹ کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میرے بیٹوں کو سمجھائیے۔ آپ نے بلوایا حضرت عبداللہ بن عمرو، کہا ہے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایسا کر رہے ہو۔ ہاں اللہ کے نبی، میں کنٹینیو رات بھر نماز پڑھ رہا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں اے عبداللہ، یہ مناسب نہیں ہے، ولیکن صم وافطر ونم، اے عبداللہ تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، رات میں تہجد بھی پڑھو اور تم آرام بھی کرو۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ سارے لوگوں کا حق ان کو دو، جس کا جو حق ہے اس کو دو، بیوی کا حق اس کو دو، جسم کا حق اس کو دو، آنکھوں کا حق اس کو دو۔ یہ زندگی تھی اللہ کی۔ آپ کی عبادت میں بھی اعتدال تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی جو رات بھر نماز پڑھتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا منع کر دو اس کو، یہ رات بھر نماز نہ پڑھے، منع کر دو۔ فواللہ لا تملوا لا یمل اللہ حتی تملوا، آپ نے کہا تم تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا، اس لیے ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تم اپنی زندگی کو اجیرن بنا لو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس کو کنٹینیو کیا جائے اور پابندی سے کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی عبادت کا حال تھا۔ اللہ کے نبی کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی زمین تنگ ہونے لگی تو عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ ان حجروں کو توڑ دیا جائے اور ان کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے۔ جب ان حجروں کو توڑا جانے لگا، مدینہ کے بچے دیکھ رہے تھے، مدینہ کی عورتیں دیکھ رہی تھیں، انہوں نے ان کمروں کو بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے دیکھا تھا۔ ان کے سامنے جب یہ کمرے ٹوٹنے لگے تو وہ رونے لگے۔ اس وقت حضرت سعید بن مسیب جو بہت بڑے تابعی تھے وہ زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ان کمروں کو رہنے دیا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتی کہ ان کے نبی اور نبی کی بیویوں نے کتنی سمپل لائف گزاری تھی، ان کے کمرے کیسے تھے، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، ان کمروں کو دیکھا جاتا۔ بہرحال یہ حضرت سعید بن مسیب کی اپنی پرسنل رائے تھی، اپنا ایک پرسنل اوپینین تھا، جس پر عمل نہیں ہوا اور ان کمروں کو توڑ کر کے مسجد نبوی کو اور بچھایا۔ اللہ کے نبی کی یہ گھریلو زندگی تھی۔ اس گھر میں، نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا اور دین سیکھا جاتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ رات میں ہم سو رہے ہیں تو ہاتھ میں موبائل ہے اور دن میں اٹھ رہے ہیں تو بھی موبائل ہے۔ اور آپ یقین مانیں 3 سال کے بچے آج یوٹیوب کے شارٹس پر اور فیس بک کی ریلز پر وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کی عمر کے بہت آگے کی چیزیں۔ آج ہمارے بچے وقت کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں بڑے ہی خاموشی کے ساتھ بے حیائی کا اور بے دینی کا زہر بھرا جا رہا ہے اور انہیں دین سکھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر کا حال کیا تھا؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کو یاد کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ گھر کی عورتوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ قرآن و حدیث کو یاد کریں۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں کہاں قرآن و حدیث کو یاد کرتی ہیں صاحب؟ ہمارے یہاں اسکولوں اور کالجوں کا جو سلیبس ہے اس میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور دین کے نام پر ہمارے گھر کی لڑکیوں کو ہم نے مولوی صاحب اور حافظ جی کو بلا کر کے رٹو طوطے کی طرح قرآن سکھایا۔ نہیں میرے بھائی، کوئی ایسا
سسٹم بناؤ, کوئی ایسا نظام بناؤ کہ آپ کے بچے بے شک ڈاکٹر بنے, آپ کے بچے بے شک انجینئر بنے, آپ کے بچے بے شک پولیس میں جائیں, آپ کے بچے بے شک IAS اور IPS بنے, مگر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں دین کی وہ بیسک نالج اور دین کا وہ بنیادی علم ان کے پاس ہو جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے. وہ اسکول اور کالج میں پڑھے تب بھی اس کے پاس اتنا دین ہو جو اسے مرتد ہونے نہ دے, جو اسے دین سے دور نہ ہونے دے. یہ ہم سب کی موجودہ وقت میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی اپنے گھر میں حلال و حرام کی فکر بھی رکھتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر میں کوئی حرام چیز آ رہی ہے, آپ فکر کرتے تھے. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر ہے, 5 سال کے بچے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں مسجد نبی کے اندر. صدقہ کی کھجوریں آئی ہیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال دیتے. نبی اکرم کی نگاہ پڑی, آپ چاہتے کھجور اس کے منہ سے نکال کر کے پھینک دیتے, مگر اس سے تربیت نہ ہوتی. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے اس 5 سال کے بچے سے فرمایا, اے میرے پیارے بچے حسن, اما شعورتانا لانا کل صدقہ, کیا تجھے پتا نہیں ہے تو میرا نواسا ہے, تو میرا بچہ ہے, تو میرا بیٹا ہے, اور ہم صدقہ نہیں کھاتے. اے میرے بیٹے تو اس کھجور کو منہ سے نکال دے. آپ نے حضرت حسن کے منہ سے وہ کھجور نکلوائی اور ان کو بتایا کہ یہ تیرے لیے حرام ہے. پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں حلال و حرام کی تمیز بھی کرواتے تھے. ہمارے گھروں میں کیا ماحول, بیٹا کیا جاب کر رہا ہے, بیٹی کہاں جا رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں. گھر میں پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آئے. نبی اکرم نے فرمایا تو وہ دور آئے گا میری امت پر, یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اين اخذ المال, میری امت پر وہ دور بھی آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. تو یہ نبی اکرم کا گھر ہے میرے. اس گھر میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اجازت دی ہے قرآن میں کہ بیویاں جب نافرمانی کرے تو ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہو, مگر نبی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. نبی نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک بہترین شوہر کا کردار آپ نے ادا کیا. ایک مرتبہ بعض صحابہ اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر کے آئے, بعض عورتیں شکایت لے کر کے آئے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے شوہر ہمیں بڑا مارتے ہیں, بڑا ظلم کرتے ہیں. آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا, خبردار, کوئی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اب جب آپ نے منع کر دیا تو اب حدیث کے الفاظ ہیں, اب عورتیں شیر ہو گئی. عورتیں شیر ہو گئی, منمانی کرنے لگی کہ صاحب اب تو ہم سیکیور ہو گئے, نبی نے منع کر دیا, کس کی مجال ہے ہم پر ہاتھ اٹھائے. اب وہاں ماحول بگڑنے لگا. اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی کو پتا چلا آپ نے مارنے کی اجازت دی, اور جب مارنے کی اجازت دی تو بہت سارے صحابہ نے اپنی بیویوں کو مارا, اور اللہ کے نبی کے گھر میں ڈھیر ساری عورتیں اکٹھا ہو گئی اور سب یہ شکایت لے کر کے آئی کہ اللہ کے نبی ہمارے شوہروں نے ہمیں مارا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں آئے, منبر پر کھڑے ہوئے, اور آپ نے کہا میرے گھر میں بہت ساری عورتیں اکٹھا ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہروں نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے. ہؤلاء لیسوا بخیارکم, وہ تم میں بہتر لوگ نہیں ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں. میں نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو, تمہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو, اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو, اور میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں, اپنی فیملی کے لیے. محبت تھی, پیار تھا, غصہ بھی آتا تھا, ناراضگی بھی ہوتی تھی, مگر اس ناراضگی میں بھی ایک پیار ہوتا ہے. ہمارے یہاں گھروں میں رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں دینداری نہیں ہے. محبت اور رومانس کے نام پر بھی ایک انتہا ہے, اور جہاں کوئی غلط فہمی آئی تو پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کا بعض اوقات اپنی بیویوں پر آپ نے غصہ بھی کیا, ناراضگی بھی ہوئی, مگر طلاق کی کبھی نوبت نہیں. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ, جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی پتا چل جاتا ہے. کہا اللہ کے نبی وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد, محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے آج ناراض ہو. تو حضرت عائشہ نے کتنا پیارا جواب دیا,
کہا اے اللہ کے نبی میں غصے میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں مگر آپ کو نہیں چھوڑتا، میں غصے میں آپ کا نام ترک کرتی ہوں، آپ کو نہیں ترک، آپ کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ یہ الفت اور یہ محبت تھی اللہ کے رسول کی اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، نبی کی گھریلو زندگی میں ایک باپ کی حیثیت سے ہر باپ کے لیے نمونہ ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے ہر شوہر کے لیے نمونہ ہے، ایک گارجین کی حیثیت سے ہر گارجین کے لیے نمونہ ہے۔ آج جن گھروں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ان گھروں کے گارجین اور ان گھروں کے باپ اور ان گھروں کے بڑے بھائی سے بھی اللہ کیا پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں رکھی؟ حضرت مریم کو دیکھیے، حضرت مریم کس کی پرورش میں رہتی تھی؟ حضرت زکریا کی پرورش میں رہتی تھی۔ زکریا کون تھے؟ نبی تھے، پیغمبر تھے، کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں رہتے تھے اور مریم کی پرورش کرتے تھے، اور مریم کے پاس بے موسم کا پھل آتا تھا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا مسجد میں آتے تھے اور مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے تھے، زکریا سوال کرتے تھے اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ مریم کہتی تھی اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آج ماں کیوں نہیں پوچھتی اپنی بیٹی سے تیرے پاس نیا پرس کہاں سے آیا، تیرا موبائل چینج کیسے ہو گیا، تیرے پاس اتنے پیسے کیسے آئے، تو نے نئی جویلری کیسے خریدی، تیری کالج کی چھٹی 4 بجے ہوئی تو 8 بجے کیوں آئی؟ یہ سوالات ان سوالات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں اپنی آنکھیں بند کر لے، باپ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ آپ ایک مربی ہیں، گارجین ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ جانتے ہو جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر کے آئی تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کہا اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو کیسے بگڑ گئی؟ یہ بہت بڑی بات کہی تم کی قوم کے لوگوں۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں قوم کے لوگوں نے 3 رشتوں کا نام لیا، ہارون کی بہن کہا، مریم کے بھائی کوئی تھے ہارون جو بڑے نیک آدمی تھے، اور ان کی ماں اور باپ کا نام۔ جس گھر میں ماں دیندار ہو، جس گھر میں باپ دیندار ہو اور جس گھر میں بھائی دیندار ہو، اس گھر میں بہنوں کے بگڑنے کے چانسز 0 ہو جاتے۔ ظاہر ہے جس گھر میں لڑکوں کی گرل فرینڈز ہوں تو اس گھر میں لڑکیوں کے بھی کچھ بوائے فرینڈز ہوں۔ اللہ ہمارے سماج کی حفاظت کرے میرے بھائی۔ ہمارے نبی نمونہ ہے میرے بھائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے رسول نمونہ ہے، قیامت تک نمونہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی زندگی اور اپنے نبی کی سیرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کتابیں خریدیں، آپ اللہ کے رسول کی بیویوں کی زندگی پر، اللہ کے رسول کی صحابیات کی زندگی پر کتابیں خریدیں، یوٹیوب پر آتھینٹک علماء کے بیانات سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے ہیرو، اپنے اصل آئیڈیلز کو پہچانو، آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیے، آپ اپنے نبی کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیے جو ہمارے آئیڈیلز تھے، شاید اس سے آپ کی زندگی میں کچھ انسپریشن مل جائے، کچھ آپ کی زندگی میں عبرت مل جائے، کچھ آپ جو دین سے دوری ہمارے سماج میں پیدا ہو رہی ہے شاید کچھ کم ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم کے گھر کے متعلق جو باتیں میں نے بیان کی، اللہ اس خیر و برکت کو ہم سب کو اپنے گھروں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جن گھروں میں نماز کا ماحول نہیں ہے، جن گھروں میں نماز کو لے کر کے لاپرواہی ہے، اللہ اس گھر کے تمام لوگوں کو نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہماری وہ مائیں بہنیں جو نماز کے معاملے میں لاپرواہ ہیں، جو نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتی ہیں، اللہ ان ماں بہنوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ جن گھروں میں پردے کا ماحول نہیں ہے، بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول ہے، اللہ اس گھر میں اسلامی پردے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو حضرات شادی شدہ ہیں، اللہ ان کو ایک بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں، اللہ ان کو ایک بہترین بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ماں کا کردار ان کو نبھانے کی توفیق عطا کرے، ایک بیوی کا کردار، ایک بہن کا کردار ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
اپنے نبی کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا کرے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے اصولوں پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات و خرافات سے بچائے, شرک سے بچائے. اللہ ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی, ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی مظلوم ہیں, مجبور ہیں, ان پر کسی بھی طریقے کا ظلم و ستم ہو رہا ہے, رب العالمین دست غیب سے ان کی مدد فرمائے. رب العالمین ظالموں کے منصوبوں کو ناکام کر دے. رب العالمین مکاروں کے مکر کو ناکام کر دے, ان کی چالوں کو انہی کی طرف پھیر دے. رب العالمین قدرتی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.